ایک بڑی ہی دلچسپ علامہ اقبال کی نظم ہے جس کا نام مومن ہے۔ مومن جو ہے دنیا میں کیسا ہوتا ہے اور آخرت میں مومن کیسا ہوتا ہے۔ دوستوں کے اندر ہو تو مومن کیسا ہوتا ہے، اور اگر معاملات کے اندر ہو تو کیسا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کو شکار کرنا پڑے تو وہ کس چیز کا شکار کرتا ہے، اور اگر جنت میں چلا جائے تو اسے کون سی چیز دل آویز لگتی ہے اور کون سی چیز اس کو کم آمیز سمجھتی ہے۔ تو مومن کی اصل میراث کیا ہے، مومن اصل میں چاہتا کیا ہے، مومن کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، دنیا میں کیا ہوتی ہیں اور آخرت میں کیا ہوتی ہیں، تو اس بارے میں علامہ اقبال ایک بڑی کمال اور مزیدار نظم لکھتے ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبرائیل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ تو مومن دنیا میں اور آخرت میں کس طرح سے اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر دوستی کے اندر ہو تو ہمیشہ ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، نرم و ملائم بات کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر مارکا شروع ہو جائے، حق و باطل کیا مارکا شروع ہو جائے، حق و باطل کی لڑائی شروع ہو جائے تو فولاد بن جاتا ہے۔ وہی ریشم کی طرح نرم جو مومن ہوتا ہے، جو دوستوں کے درمیان میں لوگوں کو نرم و نازک دکھائی دیتا ہے، وہی حق و باطل کی جب بات آ جائے تو وہ فولاد کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی مومن ہے جس کی افلاک کے ساتھ ہمیشہ کشاکش رہتی، ہمیشہ حریفانہ کشاکش رہتی، اور مومن لگتا خاک کی طرح سے لیکن خاک سے آزاد ہے، اس کی پروان، اس کی پرواز بہت اونچی ہے، خاک سے کہیں اوپر ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ چڑیوں کا اور کبوتروں کا شکار کرتے ہیں، لیکن مومن کا جو شکار ہوتا ہے وہ جبرائیل اور اسرافیل ہیں۔ تو ایسی بلند بالا اللہ تعالیٰ نے مومن کی ذات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کو جو مقامات دیے۔ اب مومن جب جنت میں جاتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ بڑا دل آویز کوئی چیز ہے، بڑی دل آویز اللہ تعالیٰ نے یہ خلقت بنائی ہے۔ لیکن یہی چیز اسی جگہ پر جنت میں جو حوریں ہوتی ہیں وہ یہ شکایت کر رہی ہیں تو یہ کم آمیز ہے، ہماری طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اصل میں جو مومن ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی، اس کو آخرت میں حوروں کی بھی کوئی طلب نہیں ہوتی، اور حقیقت میں اس کو جنت کی بھی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ہاں، مومن جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، نہ وہ جنت کے لیے کر رہا ہوتا ہے، نہ وہ حوروں کو اپنے زوجیت میں لانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو مومن ان ساری چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، اس کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ رسول کسی طرح سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کسی طرح سے حاصل ہو جائے۔ تو مومن کی بس یہی دنیا اور آخرت میں خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اللہ کا قرب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اور اللہ کی خوشنودی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی مومن والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنی رضامندی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے زندہ رہنے والا بنائے، اور آخرت میں اسی چیز کی خواہش کے ساتھ زندگی کو موت کے حوالے کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔